ولادت کے نئے جشن پہ لہراتے جلا جل شہر کے گوشوں میں ہیں بکھرے ہوئے پا شکستہ سر بریدہ خواب جن سے شہر والے بے خبر. گھومتا ہوں شہر کے گوشوں میں روز و شب کہ ان کو جمع کر لوں دل کی بھٹی میں انہیں تاپ لوں کہ چھٹ جائے پرانا میل. اردو کے شعری افق پر نون میم راشد کا ظہور ایک ایسی گونج اور ارتعاش کی یاد دلاتا ہے جو ان کی پہلی کتاب ماورا کی اشاعت کے بعد آج تک سنی اور محسوس کی جا سکتی ہے. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اقبال کے بعد راشد وہ واحد شاعر ہیں جن کی شاعری نہایت گہرے تفکر اور اتنے ہی گہرے مطالعے کا تقاضا کرتی ہے. چلا آ رہا ہوں سمندروں کے وصال سے، کئی لذتوں کا ستم لیے جو سمندروں کی فسوں میں ہے. میرا ذہن ہے وہ صنم لیے، وہی ریگزار ہے سامنے، وہی ریگزار کے جسم عشق کے آئینے کسی دست غیب سے ٹوٹ کر رہے تارے جانے بکھر گئے. ابھی آ رہا ہوں سمندروں کی مہک لیے، وہ تھپک لیے جو سمندروں کی نسیم میں ہے ہزار رنگ سے خواب ہائے خنک لیے. چلا آ رہا ہوں سمندروں کا نمک لیے. نون میم راشد 1 اگست 1910 کو گجرانوالہ کے ایک قصبے علی پور چٹھا میں پیدا ہوئے. قیام پاکستان سے پہلے اس قصبے کا نام اکال گڑھ تھا. راشد کی پیدائش کے وقت اس قصبے کی آبادی 3000 کے قریب تھی. اس زمانے میں یہاں مولویوں کا ایک خاندان آباد تھا جس کا شمار اکابرین شہر میں ہوتا تھا. یہ لوگ قوم کے جنجوع تھے اور ان کا ذریعہ معاش دینی تعلیم تھا. راشد صاحب کے والد جناب فضل الہی چشتی کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا. وہ محکمہ تعلیم سے وابستہ تھے. ان کے 2 بیٹے نظر محمد اور فخر محمد تھے. انہی نظر محمد نے بعد میں نون میم راشد کے نام سے اپنی شعری صلاحیتوں کے ذریعے دنیا ادب میں اپنی شناخت کرائی. راشد صاحب کی شاعری عام پسند شاعری نہیں، محض اس لیے نہیں کہ اس میں روایتی اسالیب بیان سے انحراف کیا گیا ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اس میں معنوی اعتبار سے بھی ایک ایسا انحراف پایا جاتا ہے جسے قبول کرنا آسان نہیں. راشد صاحب نے جو اقتصاب کیا روایت سے وہ بہت پیچیدہ انداز میں کیا. براہ راست انہوں نے نہیں لیا بلکہ اس کو چھان کر اور اس کا ایک ٹریٹمنٹ کر کے پھر اپنی ذات کے اندر اس کو اتار کے انہوں نے اقتصاب کیا ہے. ان کے ہاں ایک شکل رقص کی سی ہے. لب بیاباں بوسے بھیجاں کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم. صبح کے سینے میں نیزے ٹوٹے اور ہم رات کی خوشبوؤں سے بوجھل اٹھے. ہم محبت کے خرابوں کے مکین، وقت کے طول المناک کے پروردگار ہیں. ایک تاریک ازل نور ابد سے خالی. راشد صاحب کی ابتدائی شعری تربیت میں ان کے والد راجہ فضل الہی چشتی صاحب نے اہم کردار ادا کیا. وہ خود تو شعر کم ہی کہتے تھے مگر ان کا شعری ذوق بہت اچھا تھا. غالب اور اقبال سے راشد نے اپنے والد کے ذریعے تعارف حاصل کیا. راشد نے ابتدائی تعلیم علی پور چٹھا ہی میں حاصل کی اور یہیں سے انہوں نے 1926 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا. 1928 میں راشد نے گورنمنٹ کالج لائل پور سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا. یہاں ان کے مضامین انگریزی اور اردو کے ساتھ ساتھ فلسفہ، تاریخ اور فارسی تھے. انٹرمیڈیٹ کے دوران ان کا ادبی سفر جاری رہا اور کالج کے رسالے بیکن کے ایڈیٹر کی حیثیت سے انہوں نے نظموں کے ساتھ ساتھ کچھ مضامین انگریزی میں بھی لکھے. انٹرمیڈیٹ کے بعد راشد صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور، جو موجودہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے، میں BA میں داخلہ لیا. یہاں ان کے مضامین انگریزی، اقتصادیات اور فارسی تھے. راشد نے اسی کالج سے بعد میں اقتصادیات یعنی اکنامکس میں MA کی ڈگری لی. گورنمنٹ کالج کی ادبی فضا کا راشد کے تخلیقی عمل پر گہرا اثر نظر آتا ہے. یہاں انہوں نے کالج کے مشاعروں میں ادبی سے حصہ لیا، کئی انعامات حاصل کیے اور راوی کے اردو حصے کے ایڈیٹر ہوئے.
گورنمنٹ کالج کی فضا ان کو پالش کرنے کا ذریعہ بنی. ایک تو یہ کہ وہاں پطرس بخاری تھے ان کے اساتذہ میں، اور وہ ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے. ان کی ایک اردو مجلس تھی، اس میں باقاعدہ راشد شریک ہوا کرتے تھے. اسی طرح سے راوی جو رسالہ ہے اس میں یہ نائب مدیر بھی رہے اور پھر مدیر بھی رہے. گورنمنٹ کالج لاہور سے راشد صاحب کا ساری عمر ایک خاص تعلق رہا، جس کے حوالے سے اپنی ایک خواہش کا اظہار انہوں نے اپنے دوست عبداللہ حسین سے بھی کیا. وہ چاہتے تھے کہ گورنمنٹ کالج میں جہاں وہ پڑھا کرتے تھے وہاں پر ان کی کوئی تختی لگ جائے کہیں پر، بس یہ ان کی ایک خواہش تھی. وہ تو اب میرا خیال ہے لگی گئی ہے. گورنمنٹ کالج لاہور میں نہ صرف راشد کے نام کی تختی موجود ہے بلکہ ان کی بیاض اور استعمال کی دوسری اشیاء بھی محفوظ کی گئی ہیں، جس میں ان کا ہر دل عزیز ٹائپ رائٹر بھی موجود ہے جو ان سے پہلے ان کے پسندیدہ ترین افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے استعمال میں رہا. Get blown away with the hyperspeed of the PTCL 3G Evo Nitro Cloud. Hello to the future. آزاد نظم بات کہنے کا وہ پیرایا ہے جہاں کہنے والا اپنے خیال کے تسلسل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. اس کے نزدیک یہ بات اہم نہیں ہے کہ پیرایا کیسا ہے، پیمانہ کیسا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں وزن نہیں ہوتا. ردیف اور قافیے کی عدم موجودگی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کہیں سے نظم کی حیت میں بد نظمی پیدا ہو رہی. نظم اپنی جگہ تنظیم کے ساتھ آگے چلتی، وزن اس کا برقرار رہتا ہے، لیکن خیال کو اپنی جگہ سالمیت کے ساتھ قائم رکھنا بہت ضروری ہے. میں وزن کا دشمن نہیں ہوں جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، مجھے یہ نظر آیا کہ میرے لیے ایک وسعت موجود ہے اور ایک نیا رستہ موجودہ خیالات کے اظہار کے نئے جو خیالات آ رہے تھے، نئے مشاہدات تھے، نئے محسوسات تھے، ان کو بیان کرنے کا ایک نیا ذریعہ ہمارے ہاتھ لگ گیا. پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے رہے خدا بندی. تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشان بن کر، نور کی زباں بن کر ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذان بن کر. راشد نے اپنے خیال کے اظہار کے لیے آزاد نظم کا انتخاب کیا اور ایک اندازے کے مطابق انہوں نے اپنی پہلی نظم جرأت پرواز 1932 میں لکھی. یہ جو آزاد نظم کا قصہ ہے، ادب کی تاریخ میں بہت سے لوگوں نے ایک آدھ دو نام اور بھی لیے ہیں، تصدق حسین خالد اور ان کے زمانے میں دو ایک لوگ، مگر آزاد نظم کو اردو شاعری میں جس نے قائم کیا اور راسخ کیا وہ نون میم راشد ہیں. راشد وہ پہلا شاعر ہے میری نظر میں کہ جس نے آزاد نظم کو اپنی باطنی، اپنی اندرونی ضرورت کے تحت استعمال کیا. یوں لگتا ہے کہ ان کی شاعری اپنے موضوعات کے لیے خود آزاد نظم کی حیت چن کر لائی. زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں. آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، اس سے تم نہیں ڈرتے. نون میم راشد صاحب جیسا شاعر کسی صورت یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ ان کا خیال کہیں کرچی بھر بھی ادھر سے ادھر ہونے پائے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں گے تو نون میم کے ہاں ایک اپنی ذات کا جو احساس ہے نا وہ بڑا شدید ہے، اور اس ذات کے احساس کے لیے انہوں نے پیرایا بھی وہ چنا ہے جو ان کے خیال کا ساتھ دے سکے، جہاں لفظ کی خاطر انہیں ذرا سی دیر کو ٹھہرنا نہ پڑے. آدمی بیاں بھی ہے، آدمی زباں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے.
حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ. اس سے تم نہیں ڈرتے، انتہی سے ڈرتے ہو. جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو. گزشتہ 40-50 برسوں میں جو بھی تھوڑا بہت ادب کو، شعر کو دیکھا ہے، تخلیقی عمل کے حوالے سے ایسی قوت کے ساتھ لکھی گئی نظم اور ایسا آہنگ اور ایسی فضا جیسی حسن کوزگر کی ہے مجھے اور کہیں نظر نہیں آتی. جہاں رات نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوتا سر حسن کوزگر ہوں. نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کوزگر. مجھے صبح بازار میں بوڑھے عطار یوسف کی دکان پر میں نے دیکھا تو تیری نگاہوں میں وہ تابناکی تھی میں جس کی حسرت میں 9 سال دیوانہ پھرتا رہا. جہاں زاد 9 سال دیوانہ پھرتا رہا. یہ وہ دور تھا جس میں میں نے کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا. وہ کوزے میرے دست چابک کے پتلے گل و رنگ و روغن کی مخلوق بیجام و سرگوشیوں میں یہ کہتے، حسن کوزگر اب کہاں ہے؟ وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداؤں کی مانند ہے روئے درد. یہاں زاد 9 سال کا دور یوں مجھ پہ گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے. تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خوشبو سے وارفتہ ہوتا تھا میں سنگ بستہ پڑی تھی. سراہی و مینا و جام و سبو اور فانوس و گلداں میری ہیش مایا معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے. میں خود، میں حسن کوزگر پا بگل، خاک سرگور برینا، سر چاک، جولی دمو، سربزان کسی غمزدہ دیوتا کی طرح واہمے کے گلولا سے خوابوں کے سیال کوزے بناتا رہا. جہاں زاد 9 سال پہلے تو ناداں تھی، لیکن تجھے یہ خبر تھی کہ میں نے، حسن کوزگر نے، تیری قاف کی سی افقتاب آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تابناکی کہ جس سے میرے جسم و جاں ابر و مہتاب کا رہگزر بن گئے. جہاں زاد اس دور میں روز، ہر روز وہ سوختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی، چاک پر پابگل سربزانوں تو شانوں سے مجھ کو ہلاتی، وہ شانوں سے مجھ کو ہلاتی، حسن کوزگر ہوش میں آ، حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر، یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے؟ حسن اے محبت کے مارے محبت امیروں کی بازی، حسن اپنے دیوار و در پر نظر کر. زمانہ جہاں زاد وہ چاک ہے جس پہ مینا اور جام و سبو اور فانوس و گلداں کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان. میں انسان ہوں لیکن
یہ 9 سال جو غم کے قالب میں گزرے، حسن کوزگر آج ایک تودہ خاک ہے جس میں نم کا اثر تک نہیں ہے۔ جہاں ذات بازار میں صبح عطار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہہ گئی ہیں، ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے پھر تودہ خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں ذات، لیکن تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی کوزگر جس کے کوزے تھے ہر کاخ و کو اور ہر شہر و قریہ کی نازش، تھے جن سے امیر و گدا کے مساکن درخشاں۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد، لیکن تو چاہے تو میں پھر پلٹ جاؤں ان اپنے مہجور کوزوں کی جانب، گلو لا کے سوکھے تغاروں کی جانب، معیشت کے اظہار فن کے سہاروں کی جانب، کہ میں اس گلو لا سے، اس رنگ و روغن سے پھر وہ شرارے نکالوں کہ جن سے دلوں کے خرابے ہوں روشن۔ حسن کوزاگر ان کے لیے ایک تخلیقی انسان ہے۔ کوزاگری آپ سمجھیں کہ ایک سمبل ہے جو ایک طرف آئنسٹائن کے کام کو بھی کوالیفائی کرتی ہے، دوسری طرف کارل مارکس کے کام کو بھی کوالیفائی کرتی ہے، تیسری طرف دوستویفسکی جیسے ناولسٹ کو، یعنی انسانی جوہر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس جوہر کے لیے انہوں نے کوزاگری کی یعنی سمبل استعمال کی، اور پوری نظم میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کوزاگری کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ 1930 کی دہائی میں علامہ عنایت اللہ مشرقی نے خاکسار تحریک کی داغ بیل ڈالی۔ راشد شروع ہی سے نظم و ضبط کی زندگی کے قائل تھے۔ انہیں اس تحریک کی تنظیم اور باقاعدگی پسند آئی، چنانچہ وہ اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ راشد دل سے یہ سمجھتے تھے کہ خاکسار تحریک ہی وہ تحریک ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی دلا سکتی ہے اور ان کے دلوں میں زندگی کی گرمی پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن جلد ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ خاکسار تحریک کا نظام صرف آمر ہی پیدا کر سکتا ہے، عوام کا زندگی سے ناطہ نہیں جوڑ سکتا، چنانچہ بددل ہو کر اس تحریک سے الگ ہو گئے۔ انیس سو 35 میں راشد کی شادی اپنی ماموزاد صفیہ سے ہوئی۔ یہ شادی راشد کی مرضی کے برعکس ان کے والد کی خواہش پر کی گئی۔ راشد کے 6 میں سے 5 بچے اسی بیوی میں سے تھے۔ شادی کا یہ تجربہ راشد کے لیے ناخوشگوار ثابت ہوا، اور اسی کا ذکر انہوں نے 28 فروری 1939 میں آغا عبدالحمید کو لکھے ایک خط میں کیا۔ تم نے اپنی متوقع شادی کے متعلق مجھے کچھ لکھا تھا۔ مجھے شادی کا تقریباً 3 سال کا تجربہ ہو چکا ہے۔ شادی برے آدمیوں کے لیے یقیناً اچھی ہے، لیکن اچھے آدمیوں کے لیے قطعاً اچھی نہیں، اور میں تمہیں اور اپنے آپ کو کسی قدر اچھے آدمیوں میں شمار کرتا ہوں۔ شادی کے ابتدائی دن یقیناً خوشگوار ہوتے ہیں، لیکن بعد کی روٹین توبہ۔ میں اپنے معاملے میں شادی اور کلرکی کو چکی کے 2 پارٹ سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ راشد نے بہت سے دوسرے شعراء کے برعکس صرف اپنی شاعری کو ہی ذریعہ معاش نہیں بنایا۔ ان کی پہلی نوکری ملتان میں ایک کلرک کی حیثیت سے تھی۔ 1939 سے 1943 تک پہلے آل انڈیا لاہور اور پھر آل انڈیا دہلی میں پروگرام اسسٹنٹ رہے۔ 1943 سے 1947 تک انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ڈائریکٹوریٹ انڈیا کے تحت بحیثیت پبلک ریلیشنز آفیسر خدمات انجام دی۔ 1947 میں فوج سے رخصت ہو کر ریڈیو پاکستان سے منسلک رہے، اور پھر UN میں 1951 سے 1956 تک یونائٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹرز میں انفارمیشن آفیسر کی حیثیت سے کام کیا۔ یونائٹڈ نیشنز میں ہی مختلف عہدوں پر انڈونیشیا، امریکہ اور ایران میں تعینات رہے، اور پھر 1974 میں ڈائریکٹر UN انفارمیشن تہران ریٹائر ہوئے۔ ان کے تخلیقی سفر کے کچھ پڑاؤ ہیں۔ اگر موٹی سی تقسیم کریں
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 پڑاؤ ہیں. ایک ماورا ہے، دوسرا ایران میں اجنبی ہے، تیسرا لامساوی انسان ہے، اور چوتھا گما کا ممکن ہے. اگر آپ ان ناموں پہ بھی غور کریں تو گریجولی فلسفیانہ انداز نظر بڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ ماورا اور ایران میں اجنبی نسبتاً سادہ نام ہے، اور لامساوی انسان اور گما کا ممکن ان میں تھوڑا سا تفکر اور فلسفہ اور ایک اور ہی دنیا جو ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے. راشد صاحب کے کل 4 شعری مجموعے ہیں، جن میں ماورا، ایران میں اجنبی، لامساوی انسان اور گما کا ممکن شامل ہیں، جن میں راشد اپنے عہد کے تصور مذہبیت، معاشرت اور اسلوب سیاست سے سخت نامطمئن دکھائی دیتے ہیں. سر وادی سینا اور میرے دل میرے مسافر اور غبار ایام، یہ یعنی سر وادی سینا کے بعد کے جو دونوں مجموعے ہیں ظاہر فیض کے مجموعے ہیں، بہت اہم مجموعے ہیں اردو ادب کی تاریخ اور شاعری کی تاریخ کے، مگر ان کے مقابلے میں نسبتاً مختلف ہیں. جبکہ راشد کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ ماورا سے لے کر گمان کے ممکن کا سفر جو ہے وہ ارتقاء کا سفر ہے. راشد صاحب کا تیسرا مجموعہ لامساوی انسان الجبرائی مساوات معلوم ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت انہوں نے اس مجموعے کی ابتدائی کچھ صفحات میں کی ہے. میں اپنے تیسرے مجموعے کا نام لامساوی انسان رکھنا چاہتا ہوں. شاید آپ کو یہ نام کسی قدر الجبرائی سا معلوم ہو، لیکن میری مراد یہ ہے کہ زندگی کی مساوات میں انسان ایک گمشدہ ہندسہ ہے، جس کی قیمت معلوم کرنے کی کوشش میں لا کی اصل قیمت تو شاید کبھی معلوم نہ ہو سکے، لیکن حساب کی اس مشق میں ہم سب کے لیے لذت ہے اور یہ اپنا اجر آپ ہے. کوئی شاعر ایسے ہیں جن کے ہاں سیاسی معاملات بہت ڈومیننٹ ہیں، جیسے فیض ہیں، لیکن ان کے ہاں حیات و کائنات کے بڑے مسائل نہیں ہیں. یا مجید امجد ہیں جن کے ہاں حیات و کائنات کے بڑے مسائل ہیں لیکن اپنے عصر کے مسائل نہیں ہیں. راشد کے ہاں وہ ہمیں ہم آہنگی نظر آتی ہے کہ وہ یعنی زمین سے لے کے آسمان تک کے جتنے بڑے بڑے انسانی مسائل ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور ایک ایسی تخلیقی ہم آہنگی میں ان کو پیش کرتے ہیں کہ وہ ہماری روح کا حصہ بن جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ راشد نے اپنی کتابوں کے جو مقدمے یا دیباچے لکھے ہیں وہ نہایت عمدہ تنقیدی مقالوں کا درجہ رکھتے ہیں. اسی طرح سے اختر شیرانی اور ظفر علی خان پہ ان کے بہت عمدہ مقالے ہیں. جدید شاعری کے حوالے سے، جدیدیت کے حوالے سے حیات کی تلاش یہ ان کا ایک مقالہ ہے. آگ کا دریا پہ ان کا نہایت عمدہ ایک مقالہ موجود ہے. ماہنامہ نصرت لاہور میں قرۃ العین حیدر کی کتاب آگ کا دریا پر چھپنے والے ایک مقالے میں لکھتے ہیں، یہ ایک جدید ذہن کی تخلیق ہے جو جدت زدہ نہیں ہے، جدت آفریں ہے، جس میں ایک طرف نئی دنیا کا فکر و شعور موجود ہے اور دوسری طرف ماضی کے صنم خانوں سے وہ گہری شناسائی جو ہر تماشائی کا حصہ نہیں ہوتی. آگ کا دریا محض ایک استعارہ یا علامت نہیں، یہ لمبا میلے حوادث ہے جس سے ہم ڈوب کر نکلے. وقت اس بڑی کہانی کا موضوع ہے اور 25 صدیوں کے افکار و حوادث پر مصنفہ کی ذہنی گرفت حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے. راشد صاحب کے موضوعات ہیں تو سادہ، مگر ان سادہ موضوعات کے ذریعے جو بات کرنا چاہی وہ خاصی ذہنی مشق کا تقاضا کرتی ہے. کہیں انہوں نے ایک کوزاگر کے ذکر سے انسان کی تخلیق کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی ہے، تو کہیں خوابوں کے ذریعے انسانوں کو جگانے کی کوشش کی ہے. خواب لے لو خواب، صبح ہوتے چوک میں جا کر لگاتا ہوں صدا. خواب اصلی ہے کہ نقلی، یوں پرکھتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑھ کر خوابداں کوئی نہ ہو. خواب گر میں بھی نہیں، صورت گرے سان ہوں بس. ہاں مگر میری معیشت کا سہارا خواب ہے. شام ہو جاتی ہے، میں پھر سے لگاتا ہوں صدا. خواب لے لو مفت لے لو، مفت
ये सोने के ख्वाब मुफ्त सुनकर और डर जाते हैं लोग और चुपके से सरक जाते हैं लोग। देखना ये मुफ्त कहता है, कोई धोखा न हो, ऐसा कोई शोबदा पिन्हा न हो, घर पहुंचकर टूट जाएं या पिघल जाएं ये ख्वाब, भक्से उड़ जाएं कहीं या हम पे कोई सेल कर डाले ये ख्वाब। जी नहीं किस काम के इस बूढ़े अनजाने कबाड़ी के ये ख्वाब। रात हो जाती है, ख्वाबों के पुलंदे सर पे रख कर मुंह बसूरे लौटता हूँ, रात भर फिर बड़बड़ाता हूँ, ये अपने आप से कहता हूँ, ले लो ख्वाब और ले लो मुझसे इनके दाम भी, ख्वाब ले लो ख्वाब, ख्वाब मेरे ख्वाब इनके दाम भी। हमारी पुरानी तहजीब में कब अंधा जो है वो क्रिएटिव आदमी की अलामत होता था। यानी ये तस्वर किया जाता था कि जो फितरत है या कुदरत है, उसने उससे ज़ाहिरी जो उसकी देखने की या बसारत है वो छीन लिया है और उसे कुछ और क़ुव्वतें अता कर दी हैं जो अमूमन क्रिएटिव समझी जाती थी। अब वो अंधा कबाड़ी उन्होंने एक सिंबल बना दी जो ख्वाब बेचता है। मुराद क्या है? लोग ख्वाब लेने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुआशरा इतना अनक्रिएटिव हो गया है कि उसके अंदर क्रिएटिविटी की ख्वाहिश या आरजू या तमन्ना या ख्वाब ही पैदा नहीं होता। अक्टूबर 1961 में पहली बीवी सफिया राशिद के इंतकाल के बाद सितंबर 1963 में राशिद ने शीला एंजेलिनी नामी एक स्कूल टीचर से दूसरी शादी कर ली। यह खातून यूएनओ के इंटरनेशनल स्कूल में राशिद की सबसे छोटी बेटी तमजीन की उस्ताद थी। राशिद की इस शादी की इनके रिश्तेदारों ने पुरजोर मुखालफत की। इनके बच्चे भी इनकी इस शादी से खुश न थे। ये शादी खालिस्तन जज्बाती ज़रूरतों से मजबूर होकर की गई थी। यही वजह थी कि राशिद को दूसरी बीवी से भी ज़हनी हम आहंगी और रिफाकत नसीब न हुई। राशिद का अगरचे अपने बच्चों से ज़्यादा राब्ता नहीं रहा, लेकिन उन्हें अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। दूसरी शादी पर इनके बच्चों ने खूब मुखालफत की और वो राशिद से मज़ीद दूर हो गए। मगर राशिद बच्चों के बारे में बहुत फिक्रमंद रहते थे। अपने एक दोस्त अमीन हज़ीम को 10 मार्च 1973 में एक ख़त में ज़िक्र करते हैं। शहरयार आजकल पेरिस में है। वो पाकिस्तान के सफारत खाने में 3rd सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहा है। वो अपनी शादी से खुश लगता है और मैंने भी इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी कि उसने क्यों मुझे शादी में शरीक न किया या इजाज़त न ली या इत्तला नहीं की। कुछ तो ज़माना बदल गया है और कुछ माँ बाप की खैरियत इसी में है कि वो औलाद के मामलात में ज़्यादा दखल न दें। उसकी बीवी इफ़्फ़त उसकी क्लास फेलो है। खुदा करे दोनों बाहम खुश रहें और उनकी शादी दोनों के लिए मुबारक साबित हो। ये दुरुस्त है कि मरने के बाद उन्हें जलाया गया, लेकिन इसके पीछे ये बात जो थी कि शायद ये उनकी वसीयत थी, ये इसके अंदर कोई सदाकत नहीं थी। 10 अक्टूबर 1975 को राशिद साहब ने 65 साल की उम्र में इंग्लिस्तान में वफात पाई। राशिद की वफात के बाद उनके जिस्दे खाकी को जलाने के हवाले से मुतज़ाद मालूमात मिलती हैं। उनकी बीवी शीला के मुताबिक ये राशिद साहब की वसीयत थी, जबकि इसका कोई तहरीरी सबूत मौजूद नहीं। राशिद की जिंदगी के आखिरी दिन के 2 खत मेरे पास मौजूद हैं। उन 2 खतों में राशिद ने ये बात वाज़े लफ्ज़ों में लिखी हुई है कि मैंने अपनी जायदाद शरई अंदाजे से अपने बच्चों में तकसीम कर दी है। यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो इतना पर्टिकुलर थे बाज़ मामलात में, तो वो शख्स जो है उसने अगर इस तरह की वसीयत करना होती तो उसकी कोई तहरीर मिलती, कोई तहरीरी सबूत होता, तो कोई तहरीरी सबूत जो है वो नहीं था।
शीला के मुताबिक अपने ससुर को नजर आतिश होता देखकर राशिद ने कहा था वर अ क्लीन वे टू डिस्पोज ऑफ। लिहाजा राशिद को भी शीला की खानदानी रिवायात के मुताबिक बरकी भट्टी में नजर आतिश किया गया। अलबत्ता राशिद ने भी अपने दोस्तों से इस ख्वाहिश का इजहार किया था। मैंने पूछा कि क्यों भाई, आप क्यों आग में जलना चाहते? कहते हैं, वो कहने लगे कि ये बहुत करीब, बहुत साफ सुथरा अमल है ये। राशिद साहब के बारे में नाकदीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उन्हें वो मकबूलियत न मिल सकी जिसके वो अहल हैं, और राशिद को भी अपनी जिंदगी ही में इस बात का अंदाजा हो गया था। नीम मजाकन कहने लगे, भाई देखो, फैज को लोग फैज साहब कहते हैं और मुझे नून मीम राशिद कहते हैं। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, जनाब ये तो मेरे साथ भी यही वाक़या है। इंतज़ार हुसैन को लोग इंतज़ार साहब कहते हैं, मुझे अब्दुल्ला हुसैन कहते हैं। तो कहने लगे, अच्छा हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। मैंने कहा, जी हाँ, लगता तो यही है। कहने लगे, ठीक है, फिर हम दोनों कभी मकबूल आम नहीं होंगे। हमारी 50वीं बरसी पे कोई याद कर लेगा फिर हमें, और हो सकता है फिर हम मकबूल आम हो जाए। राशिद को समझने के लिए एक पुख्तगी चाहिए, उसके लिए वो एक जुमूद जो है वो तोड़ना पड़ता है। उन्होंने खुद भी कहा कि अपने ये जो जज्बाती जुमूद है उसको तोड़ दें मुझे समझने के लिए, तो वो तोड़ना पड़ता है। उसके लिए एक कोशिश चाहिए, उसके लिए एक कोशिश चाहिए, और वो अपना दरवाज़ा इतनी आसानी से खोलते नहीं है। उसके लिए एक बुलूगत और पुख्तगी चाहिए राशिद समझने के लिए। और फिर उसका जो नतीजा है वो भी भरपूर है ना, यानी उससे जो हासिल होता है, अगर आप पहाड़ पर चढ़ जाएं तो बस जो मंजर नज़र आता है वो भी तो कमाल की चीज़ है। तो मेहनत तो है उसमें, उनकी ज़बान और उनके यहाँ इबाम, और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि उनके यहाँ हर तरह का इबाम है। मुबहम इस एतबार से एक बात समझ में नहीं आती बात कि क्या रहे हैं, और मुबहम इस एतबार से कि कई माने निकलते चले जाते हैं, ये भी मफहूम हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो दोनों तरह का इबाम उनके यहाँ मौजूद है, तो उनको सर करना पड़ता है, उनकी दहलीज में कोशिश करके जाना पड़ता है। अजदहा में इंसान से फर्द की नवा आई, ज़ात की सदा आई, राह शौक में जैसे राह रो का खून लपके, आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो, तुम अभी से डरते। ये जो आसानी से समझ आ जाने वाले शायर हैं, इनको पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये हमें रास्ते तक नहीं पहुंचाते, हमें उस मंजिल का पता ये नहीं देते। मंजिल का पता देने वाले शायर हैं मीर, गालिब, इकबाल और नून मीम राशिद। उर्दू में जो मॉडर्न सेंसिबिलिटी है या जदीद तर्ज़ एहसास है या मॉडर्निज़म या जदीदियत की जो तहरीक है, उसका एक अजीम नाम नून मीम राशिद हैं। राशिद को पढ़ने के बाद लगता है जैसे कायनात बदल गई, दुनिया बदल गई। उसने निकलिए तो कुछ दुनिया बदल जाती, इतना असर उसका होता है। तो नहीं कि मैंने कोई एक किताब पढ़ ली और कहा कि इसमें जो फलसफा बयान हुआ है मैं इसका तर्जुमा शायरी में करूँ, ये तो नहीं हुआ। लेकिन मालूम नहीं कहाँ से कैसे असरात आए, और उसमें गालिबन मेरे उस्तादों का भी कुछ हिस्सा होगा, स्कूल के उस्तादों से लेकर यूनिवर्सिटी के उस्तादों तक, मेरे दोस्तों का, मेरे अजीज़ों का, मेरे मिलने जुलने वालों का, सभी का एक हद तक हिस्सा होगा, जिसमें एक फलसियाती तर्ज फिक्र मुझे दिया। एक बात हम राशिद के मुजरिम हैं कि हमें जितना राशिद को पढ़ना चाहिए और जितना समझना चाहिए वो हम नहीं समझते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि राशिद ज़हनी, फ़िक्री और लिसानी एतबार से बड़ा अमीर और रईस शायर है, और हमारी कम इल्मी की गुर्बत हमें उस तक पहुँचने नहीं देती। जब उन्होंने अपनी वो मारकतुल आरा मास्टरपीस गुमा का मुमकिन नज़्म लिखी, तो मैंने अपने तासुरात का कुछ इजहार किया ख़त में। तो उनके जो जवाब का एक फ़िक्रा ये था कि तजरीदी नज़्म को की तजरीदी पेशकश के जिसके तुम और हम कायल हैं, वो कितने लोग समझ सकते हैं।
اور اسی خط کے 3-4 سطریں میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ بہت سی اردو شاعری کس کام کی چیز ہے؟ کیا اکثر شعر شاعر کا رونا دھونا نہیں؟ کیا ان کا بہترین استعمال عاشقانہ خط و کتابت ہے؟ ان میں کتنے ہیں جو صرف عید کارڈوں اور دسترخوانوں پر لکھنے کے قابل ہیں؟ کتنے اشعار ایسے ہیں جو قاری کو اس دنیا میں لے جائے جہاں وہ خود کو پرکھ سکے، اس کو فکر اور احساس کی رفتیں بخشے؟ تمہارا راشد. مجھے تو راشد صاحب نے بہت سی رفتیں بخشی ہیں.